شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اور یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ روزہ اسی طرح تم پر فرض کیا گیا جس طرح پچھلی قوموں پہ فرض کیا گیا. تو کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو اللہ نے ہر قوم پر ہر نبی کے ذریعے سے فرض قرار دی، جن میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور کسی نہ کسی طرح حج بھی ہے، قربانی بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی احکام ایسے نازل فرمائے جو تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک اور کامن ہیں. کچھ ایسے احکام ہیں جو ان قوموں کی مخصوص تمدنی حالت یا اس زمانے کے مخصوص حالات کے مطابق کچھ اس میں کمی بیشی رہی، اور کچھ تھوڑا بہت جزئی فرعی مسائل میں اختلاف رہا، لیکن جو اصول عبادات ہیں ان میں اتحاد ہے. تو یہاں پر اللہ نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ یہ چند دن ہیں، محدود ایام ہیں، مخصوص ایام ہیں، یعنی 30 دن رمضان کے، اس میں روزے رکھنے کو فرض قرار دیا گیا. اور اس کا مقصد یہ بتایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہ سے بچ سکو. تو روزے کا مقصد بیان کیا گیا کہ گناہ سے بچنے کی مشق ہے. اگر روزہ رکھا ہے ایک شخص نے اور اس کے بعد گناہ بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ روزے کے مقصد سے غافل ہے. روزہ رکھ کر صرف بھوکا اور پیاسا نہیں رکھا جاتا، روزہ رکھ کر گناہ سے پرہیز کرنا سکھایا جاتا ہے. یہ مشن ہے، یہ مقصد ہے کہ گناہ سے بچا جائے. تو روزہ ایک ٹریننگ ہے، ایک مشق ہے. 1 مہینے مشق کی جائے کہ کس طرح گناہ سے بچتے ہیں، بد نگہی سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، چلانے اور غدر کرنے سے بچتے ہیں، کسی کی اذیت سے بچتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچتے ہیں، کسی سے لڑائی اور جھگڑے سے کس طرح بچتے ہیں، کسی کے ساتھ گالی گلوچ سے کس طرح بچتے ہیں. یہ ساری باتیں جو میں نے ذکر کی وہ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ روزہ رکھیں تو لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، چلائے اور چیخے نہیں، خاموشی اختیار کرے، نرمی سے بات کرے، حسن سلوک کو اختیار کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہاں تک کہ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، کوئی دوسرا شخص آ کر گالی بکے یا لڑنے پہ آمادہ ہو جائے، اس سے بھی کہے کہ نہیں میں تم سے نہیں لڑوں گا، میں روزے سے ہوں. یہ تربیت کا انداز ہے روزے کے ذریعے سے، تاکہ 1 مہینے خوب تربیت ہو جائے اور اس کے بعد پھر پورے 11 مہینے اسی تربیت کا اثر رہے اور اس کے مطابق زندگی گزرے. لیکن اگر کوئی شخص اس مقصد کو نہ سمجھے اور روزے کا مطلب سمجھے بھوکا اور پیاسا رہنا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صاف اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص صرف بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو لیس للہ حاجت من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع صیامہ وشرابہ، کہ جو روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، گناہ کے کام نہ چھوڑے، تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ بندہ دن بھر صبح سے شام تک بھوکا رہے. یہ بنیادی مقصد بیان کیا گیا. ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ روزے کی فرضیت دراصل قرآن کے نزول کا جشن ہے. قرآن رمضان میں نازل ہوا اور قرآن لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے، اور قرآن کے اندر حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو الگ الگ کرنے والی، واضح کرنے والی روشن نشانیاں اور تعلیمات ہیں. اس قانون اور اللہ کے اس پیغام کے اس مہینے میں نازل ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں روزے کا اعلان فرما دیا، اور اسی کی خوشی میں اللہ نے رمضان کے بعد عید کا اعلان فرمایا.